حافظ ابن کثیر بڑے نامور عالم، نامور محدث، نامور مفسر، نامور مورخ، اور یہ شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے، یہ بھی عاشق لوگ تھے، محبت والے تھے۔ بس انہوں نے بیان کیا، امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ کیا کتاب ہے؟ البدایہ والنہایہ، اور اس کی جلد 9 اور صفحہ 18، اس پر انہوں نے ہر صدی میں جیسے جیسے زمانہ آیا، تاریخ اسلام کی کتاب ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد اقدس سے لے کے اپنے زمانے تک پوری تاریخ اسلام کو کور کیا ہے، سیرت النبی سمیت۔ تو سلاطین اسلام اور عمراء اسلام کو بھی بیان کرتے ہیں، حکام، سلاطین، بادشاہان وقت جو ہوئے، ان کے حال احوال بھی بیان کیے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے ہیں ایک بادشاہ کے زمانہ پر جن کا نام تھا شاہ ابو سعید المظفر، بادشاہ تھا شاہ ابو سعید المظفر، انہوں نے بھی بیان کیا۔ اور اسی طرح ایک اور بہت بڑے امام اور محدث ہو گزرے ہیں ہمارے، امام ذہبی، امام ذہبی بڑے امام، مورخ اور محدث، اونچے مرتبے کے ائمہ محدثین میں ہیں یہ دونوں۔ تو امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اعلام النبلاء سمجھ لیں، آسان لفظ ہے، سیر اعلام النبلاء ان کی کتاب ہے۔ اس کا والیوم یعنی جلد 22 اور اس کا صفحہ 334 سے لے کر 337 تک، وہ بھی جب ان کے بیان پر آتے ہیں، شاہ ابو سعید المظفر، اور اس طرح اور محدثین اور مورخین نے بھی بیان کیا، امام سبت الجوزی نے بھی بیان کیا، بہت سارے ائمہ محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ صرف بتانا چاہتا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے زمانے کے لوگ تھے، یہ سلطان ابو سعید المظفر، یہ سلطان سبکتگین کے پوتے ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں۔ آپ کو پورا تعارف بھی کرا دوں نا کہ کن کی بات ہو رہی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے، بولیے، بہنوئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ، ان کا نام تھا ربیعہ خاتون، ربیعہ بہار، حضور کے میلاد کے مہینے پہ نام تھا، ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو ربیعہ یہ حضور کے شہر میلاد کی مناسبت سے اس نام سے پیار کرتے لوگ رکھتے ہیں، ربیعہ خاتون ان کا نام تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ تھی، وہ ان کے گھر تھی، سلطان ابو سعید المظفر کی زوجہ تھی۔ آپ سمجھ گئے بات؟ لباس اتنے سادہ، نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، اہل سنت، صوفی، سخی، عبادت گزار، متورع، بڑی خوبیاں، عالم، خود عالم بھی تھے۔ خود جو لباس پہنتے تھے اس کی قیمت 5 درہم بھی نہیں ہوتی تھی، شاہ اربل بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ 5 درہم بھی ان کے لباس کی قیمت نہیں ہوتی تھی، بڑی سادہ زندگی تھی۔ اور یہ امام ابن کثیر اور امام ذہبی اور سبت الجوزی اور ساروں نے بیان کیا کہ عالم ان کا یہ تھا۔ انہوں نے 2 سطریں ان کے تعارف کی دی ہیں، کیا؟ اور تیسری سطر سے اینڈ تک امام ابن کثیر نے جو ان کا تعارف کروایا ہے، سارا مضمون وہ صرف یہ بیان کیا ہے کہ وہ جشن میلاد مصطفیٰ کس دھوم دھام سے مناتے تھے، بس صرف تعارف میں یہی بات ہی لکھی۔ 2 سطروں میں ان کی نیکی، تقوی، دینداری ساری بیان کر دی، جسٹ بریفلی 2 سطروں میں۔ بقایا سارا بیان ان کا یہ ہے تعارف میں کہ یہ وہ تھے جو اس شان سے حضور کا میلاد مناتے تھے۔
3 لاکھ دینار ان کا حضور کے میلاد النبی کے جشن کا بجٹ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 700-800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، 800 سال پہلے لوگ تو یہ کہہ سکیں گے نا بھئی یہ شاید میلاد النبی کی خوشیاں پاکستان اور انڈیا میں شروع ہوئی ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 1000 سال کی تاریخ اسلام کی بھری پڑی۔ 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، تو اس میں سلطان ان کے جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی میزبان بہن تھی ربیہ خاتون، سلطان صلاح الدین ایوبی شریک ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ میری بات آپ سمجھیں، ایک ہی تو خاندان تھا۔ کل دنیا کے سلاطین آتے، مشائخ آتے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہر وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، جڑے رہتے تھے، اور بڑی محبت تھی ان کو، اور اسی محبت کی وجہ سے اور ان کی نیکی اور تدین کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہمشیرہ ربیہ خاتون کی اس سے شادی کر دی تھی۔ یہ امام ذہبی نے لکھا ہے۔ اب وہ نیکی کیا تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آئی اور اپنی ہمشیرہ ربیہ خاتون کا رشتہ دے دیا، اب جس سے ان کو ان سے پیار تھا کہ بڑا عاشق رسول ہے، وہ یہ تھا جو سنا رہا ہوں۔ 3 لاکھ بجٹ تھا سونے کے دینار کا۔ آج کل تو سونے کے دینار رہے نہیں، آج کل تو نہیں رہے، تو یہ تو کوئی 60، آج کل کا بھی حساب کوئی اگر ہوتا تو 60 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 3 لاکھ بتائیں بھئی فل پاور آئے ہوئے ہیں، 3 لاکھ دینار کتنا بنتا ہے؟ 60 کروڑ، تقریباً 60 کروڑ روپیہ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اور اس زمانے پتہ نہیں کتنے وزنی تھے سونے کے دینار، اگر اس سے بھی زیادہ قیمت ہو تو ممکن ہے 6 ارب بن جائے، ممکن ہے 60 کروڑ کی بجائے 6 ارب بن جائے۔ اب یہ مسقط، عمان اور کویت کے جو دینار ہیں وہ 200 روپے کے ہیں، ایک دینار 200 روپے کا، کاغذ کے ہیں دینار، اور اس وقت تو پورے سونے کے ہوتے تھے، اور بعید نہیں ہے کہ تولہ آدھا تولہ کا ہی ایک دینار ہو، آدھے تولے کا، ممکن ہے آدھے تولے کا ہی دینار ہو، اور ایک دینار ہم تو 200 روپے کے حساب سے لگا رہے ہیں نا بیٹھے، اگر ایک دینار سونے کا 1 تولے کا ہے تو 8000 روپے کا تو 1 تولہ 1 دینار بن گیا، آدھے تولے کا ہے تو 4000 روپے 3000 روپے کا دینار بنا، تو 3-4 ہزار کو اگر آپ 6 ماشے 3-4 ہزار کو 3 لاکھ سے ضرب دیں تو یہ تو شاید 6 ارب روپیہ بن جاتا ہے۔ تو 60 کروڑ یا 6 ارب روپیہ، کیا یا 6 ارب روپیہ ان کے میلاد پاک کے جشن کا بجٹ تھا۔ علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب دامت برکاتہم غور سے سن لیں، یہ بجٹ تھا میلاد کا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ علامہ کراروی صاحب تحریک منہاج القرآن میں شور شرابہ ڈال کر کتنا بجٹ میلاد کا اس سال منظور کرواتے ہیں جی؟ اچھا، تو 60 کروڑ سے 6 ارب تک بجٹ تھا، اور وہ کہتے ہیں 5000 بکرے ذبح ہوتے، جشن تو مہینہ پورا چلتا مگر جو ضیافت ہوتی ایک دن کی اس میں 5000 بکرے ذبح ہوتے، 10,000 مرغے پکتے۔ یہ امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بعد میں اگر کہنا چاہے کہ قادری صاحب بکرے مرغیاں گن رہے ہیں تو میں نے نہیں گنے بابا، مجھے معاف کر دیں، یہ امام ابن کثیر نے گنے ہیں، میں تو صرف ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں، میں تو نہیں تھا اس وقت گننے والا۔ 5000 بکرے کہتے ہیں ذبح کرتے، 10,000 مرغے ذبح ہوتے، اور ایک اور پرندہ لکھا ہے زبدیہ، وہ 1 لاکھ کی تعداد میں ذبح ہوتا، 1 لاکھ کی تعداد میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا 30,000 تھال کہتے ہیں میٹھی چیزوں کے، سویٹس کے بنتے، اور پھر اس طرح علاوہ اس کے وہ میلاد کی ضیافت کے لیے 1 لاکھ دینار حرمین شریفین بھیجتے،
دار ضیافت کو الگ دیتے.